اللہ الرحمن الرحیم. محترم میرے بھائی اور دوست عنایت نسیم صاحب، فیاض بھائی جو کہ اکثر آپ کو فیاض بھائی کہتے ہیں، فاریز بھی میرے بڑے پرانے دوست ہیں. ان کو یاد دلایا کہ کبھی ہم اکٹھے ابتداء میں کوئی ایکٹیویٹی میں شامل تھے. ڈیئر پیرنٹس اور اساتذہ اور بہت ہی پیارے بچوں، السلام علیکم. ایک نقطہ جو فیاض صاحب بیان کر رہے تھے، اس کا ایک اور نقطہ اس میں ایڈیشن کرتے ہوئے آگے چلوں گا. پیرنٹس کا اور ٹیچرز دونوں کا گلہ ہوتا ہے کہ بچے ہماری بات نہیں سنتے. اکثر آپ کہتے ہیں ایسا ہی ہے، بچے somebody say کہ they don't hear us, they imitate us. وہ ہماری بات نہیں سنتے، ہمیں وہ کاپی کرتے ہیں what we are. ہم ان کے سامنے سچ بولیں گے تو وہ سچ بولیں گے، ہم ان کے سامنے بڑوں کا ادب کریں گے تو وہ بھی بڑوں کا ادب کریں گے. ہر طرح کی اچھی ایکٹیویٹی ان کے سامنے آپ پرفارم کریں گے، آپ کو وہ امیٹیٹ کریں گے، کاپی کریں گے. ہمیں ایز اے پیرنٹس، ہمیں ایز اے ٹیچر ان کے رول ماڈل بننا پڑے گا. ہمیں زبانی ان کو نصیحتیں نہیں کرنی، ہم نے ان کے سامنے پرفارم کر کے دکھانا ہے کہ ہم اچھے پیرنٹس ہیں اور اچھے ٹیچر ہیں. میں اب بورڈ کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو گوش گزار کر دوں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور آپ ماشاءاللہ آپ کے رزلٹ بھی بڑے اچھے ہیں، اور آپ کا جو معیار ہے، اسٹینڈرڈ ہے، یارڈ اسٹک کوئی ہماری کوئی میچ کر گیا. ویری تھینک فل فار دس. کوئی بھی کریکولم ہوتا ہے وہ سب کلیم کرتا ہے، ہر کریکولم کلیم کرتا ہے کہ بچوں کے اندر کریٹیکل انالیسز لائے گا، کریٹیوٹی لائے گا، پرابلم سالونگ اسکل لائے گا، اور بہت ساری ٹارگٹس ہوتے ہیں. اور جب کریکولم بنتا ہے تو بہت سارے ایکسپرٹس نیشنل لیول پر وہ بیٹھ کے ویژولائز کرتے ہیں. چونکہ ہمارا کریکولم 12 سال اسکولنگ پہ ہے، ہائر ایجوکیشن کا نہیں ہے. وہ ویژولائز کرتے ہیں کہ 12 سالہ اسکولنگ میں کیسا اسٹوڈنٹ چاہیے ہائر ایجوکیشن کے لیے پریپیئر کریں. اور پھر جو کریکولم سیٹ ہوتا ہے اس کے اسٹینڈرڈ، اس کے بینچ مارک، اور سب سے بڑھ کر جو ٹیچر کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے، اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم. اس کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے ٹیکسچر مٹیریل کے اندر، کتاب بنتی ہے. تو جب کتاب بنتی ہے تو واحد ہمارے پاس ٹول ہے کہ جس کو فالو کر کے ہم بچے کو کتاب کو سامنے رکھ کے اپنی لرننگ ایکٹیویٹی کو بناتے ہیں اور کلاس روم میں ان کو پڑھاتے ہیں. دنیا میں کہیں بھی ایسی ایجوکیشن نہیں ہے، آپ دیکھ لیں، کہ جو کچھ کتاب میں لکھا ہے ٹیچر رائٹنگ بورڈ پہ لکھتے، بچہ اس کو کاپی کر لے، اس میں سے ہم سوال پوچھ لیں. نیور، ایسا نہیں ہے. ایگزام ڈفرینٹ ہوتا ہے، اسسمنٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے. 2006 کا بڑا اچھا کریکولم آیا اور ان آل ریسپیکٹ وہ 2009-10 میں امپلیمنٹ ہو گیا. لیکن ایک کمپوننٹ اس کا رہ گیا، وہ اسسمنٹ اور ایگزامینیشن. اور اس نے ہمارے بچوں کو اس قدر نقصان دیا کہ ایگزام اسسمنٹ میموری بیس تھا، ہمارے کوسچن پیپر میموری بیس ہوتے تھے. اور کبھی بھی میموری بیس اگر ایگزام یا اسسمنٹ ہو اوپر تو کلاس روم کے اندر کنسیپچل کریٹو ٹیچنگ لرننگ پروسیس نہیں ہو سکتا. نیور. کلاس روم میں رٹا لگتا ہے، کلاس روم میں کریمنگ ہوتی ہے، مگ اپ سسٹم ہوتا ہے. اب جب کہ میں نے جوائن کیا، کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ ایسا تھا کہ میں نے اسسمنٹ میں پہلے بھی کام کیا، اور میرا خواب تھا کہ مجھے موقع ملا تو میں ضرور. ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا 5ویں اور 8ویں کا ایک انیشیٹو لیا تھا، وہ بھی میرا تھا، جس کو سوری ٹو سے پرائیویٹ سیکٹر نے اس کو اسٹے کروایا تھا. حالانکہ وہ بڑا اچھا تھا، اور ہم نے باٹم ٹو ٹاپ جانا تھا، یعنی 5ویں سے 8ویں، 8ویں سے 9ویں، 10ویں. لیکن وہ اسٹے ہونے کی وجہ سے کوئی ہم سمجھ نہیں پائے ایک دوسرے کو، یہ وجہ تھی. ادروائز اس دفعہ جو میں نے اس بیسک لنک کو جب 9 سے سٹارٹ کیا تو سب سے زیادہ ویلکم مجھے پرائیویٹ سیکٹر نے کیا، اور بہت زیادہ انکریجمنٹ میری کی، بہت زیادہ حوصلہ دیا، جس کی وجہ سے یہ امپلیمنٹ ہوا. ہم نے 2022 کا ایگزام 23 کا 22 میں سٹارٹ کیا تھا. ہم نے ماڈل دیا، ایس ایل او بیس کیا، اور بہت ریلکٹنٹ تھے لوگ، اسپیشلی پبلک سیکٹر، گورنمنٹ سیکٹر.
टीचरों की एसोसिएशन बहुत ज़्यादा मिली कि ये क्या कर रहे हैं आप लोग। एक टीचर क्लासरूम में अपने आप को, जब बच्चे रट्टा लगाएं तो अपनी पोजीशन को जस्टिफाई नहीं कर सकता कि मैं कहाँ पे हूँ। क्यों? क्लासरूम में टीचर नॉलेज को उसके लिए ट्रांसलेट करता है, मैनिपुलेट करता है, उसको एक्टिविटी बेस बनाता है, उसको इंटरेस्टिंग बनाता है। उसी तरह उसको कंटेंट नहीं देता जिस तरह बुक में रखा हुआ है। पर हमने कुछ रिलक्टेंसी के बावजूद मैंने बाकी बोर्ड्स को भी कन्विंस किया, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। वो कहते हैं आपकी बड़ी अच्छी पोस्ट है, की पोस्ट है, लोग इसको एंजॉय करने के लिए आते हैं, तो आप कौन सा नया मसला खड़ा करने वाले हैं, हमारे लिए भी प्रॉब्लम बना रहे हैं। तो बड़ी मुश्किल था उनको कि उनको कन्विंस किया मैंने। उस वक्त के जो मिनिस्टर और बाकी थे उन्होंने इनकरेज किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 9th का SLO बेस किया, 10th का इस्टेब्लिश कर लिया, और अब आपके पास मॉडल पेपर फर्स्ट ईयर के आ चुके हैं। होपफुल इंशाअल्लाह हम कमिंग एग्जाम फर्स्ट ईयर का भी हम SLO बेस करेंगे। और ये मामूली इनिशिएटिव नहीं है, ये आपके क्लासरूम को चेंज कर रहा है, इसका इम्पैक्ट आपके क्लासरूम पे होगा। और मैंने जो इस तरह पहले बताया कि कभी भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर होता क्लासरूम के अंदर, क्रिएटिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस नहीं हो सकता। अब ये SLO बेस का इम्पैक्ट होने जा रहा है और आपका क्लासरूम चेंज हो रहा है। और मैं क्लेम करता हूँ, मेरा दावा है कि जब इंटर तक ये स्टूडेंट अचीव कर लेंगे SLO बेस को, हम इसको स्टैब्लिश भी कर लेंगे, इससे होके आगे निकलेंगे, तो किसी MT-CAT को, किसी ETA एंट्री टेस्ट को सक्सेसफुली अटैम्प्ट करने के लिए उसको किसी एकेडमी की लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होपफुल ये बच्चे इसी एग्ज़ाम से जो नंबर इतने क्रेडिबल इनका रिजल्ट वैलिड हो जाएगा कि जिस तरह यहाँ परफॉर्म करता है और आपका जनाब बेसिक एक यॉर्ड से परफॉर्म करता है, इसी तरह MT-CAT का स्कोर भी उसी तरह आएगा जिस तरह एग्ज़ाम का बोर्ड होगा इंशाअल्लाह। और ये मामूली इनिशिएटिव नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ मामूली इनिशिएटिव नहीं है कि एबटाबाद बोर्ड को ये एहसास हासिल है, इट्स ऑनर कि मेरी सुपरविजन में आइटम बैंक बनाता है, क्वेश्चन बैंक करिकुलम बेस बनाता है, और जो प्री डिफाइंड क्राइटेरिया है जिसको टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन या टेस्ट स्पेसिफिकेशन कह लें, उसके मुताबिक मल्टी वेरिएंट एक सब्जेक्ट के पेपर बनते हैं जिनका डिफिकल्टी लेवल और जो एबिलिटी टारगेट होती है सेस होने के लिए सब यूनिफॉर्म होता है। और हम 8 बोर्डों को क्वेश्चन पेपर देते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कोई मामूली बात नहीं है, और हम ऐसा करते हैं। और जब हमने बाकी प्रोविंसेस को शेयर किया कि हम ये कर रहे हैं, तो वो स्पेशली सिंध का एक डेलीगेशन आया और उनको मैंने बताया सारा कुछ। एक उनको ओरिएंटेशन वर्कशॉप भी मैंने दी कराची जाके, तो वो काम तो वहाँ स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने मेरी ये कंट्रीब्यूशन को देखकर जो 5 अक्टूबर का टीचर डे था उसमें मुझे एक लेजेंड अवार्ड से भी नवाजा। तो ये मैं हैरान भी था कि हमारे अपने तो कोई नहीं पूछता, लेकिन सिंध वालों को बात समझ आई है। बिलीव मी कि ये स्टूडेंट 12 साल स्कूलिंग के बाद ये हायर एजुकेशन के लिए जब जाएंगे, ये बात बताना बहुत ज़रूरी है। तो दे एक्सेल, क्योंकि उनकी सब्जेक्ट की हर तरह की कॉम्पिटेंसी और स्किल के साथ जा रहे हैं, वो रट्टे के साथ नहीं जा रहे, वो रियल रिसर्च करेंगे और वो रिसर्च करेंगे जो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करेगी। और आप आजकल के हालात जो देखते हैं, जो कोलैप्स हो रहा है, हर डिपार्टमेंट, हर शोबा कोलैप्स हो रहा है, इंशाअल्लाह यही इंशाअल्लाह सितारे रोशन इस माशरे को करेंगे जो ऊपर जाएंगे। मुझे खुशी हुई इस स्कूल की एक्टिविटीज़ को देखकर। बड़ी अच्छी बात की फ़याद भाई ने कि ये कंबाइन और शेयर्ड एफर्ट है पेरेंट्स की, टीचर्स की और माशरे की। इस ट्राइका को एक साथ होना चाहिए, हमने बच्चों को बनाना है, डेवलप करना है। और जितना अच्छा सपोर्टिव इन्वायरमेंट आप लोग देते हैं कि किसी एक्सपर्ट ने कहा है कि चिल्ड्रन बार लर्नर, दे नीड सपोर्टिव इन्वायरमेंट टू ब्रिंग आउट देयर नेचुरल टैलेंट्स। और फिर कोई और एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि everyone, almost everyone born with
potential to be created, لیکن ہمارا سسٹم جو ہوتا ہے وہ اس کو اسٹاپ کرتا ہے. میں نے جو ایگزام کا سسٹم بتایا تھا 2010 میں جب امپلیمنٹ ہوا تو 2022 تک یہ سمجھ لیں کہ ہم نے اس اسٹوڈنٹ کی مینٹل گروتھ کو اسٹاپ کیا کہ آپ کا سوچنا سمجھنا, کریٹیولی بیہیو کرنا, کریٹیکلی انالائز کرنا چیزوں کو اور کوسچن کرنا ایون کلاس روم کے اندر کریٹیو آپ کا رائٹ نہیں ہے. آپ صرف رٹا لگائیں اور جو سوال آپ سے پوچھا جائے اس کا جواب دے دیں تو گیٹ دا گڈ گریڈس, اچھے رزلٹ بھی آ جائیں گے. اور ایک ٹیکنیک ٹیچر کو, اداروں کو میں ضرور بتاتا ہوں, جب بھی کوئی بچہ کوسچن پوچھے اس کو سٹاپ نہ کریں, اس کو بٹھائیں نہیں, اس کو سٹاپ نہ کریں. اگر آپ سٹاپ کریں گے تو اس کی آپ کریٹیوٹی کا سٹاپ کریں, کیونکہ اس اسٹوڈنٹ کی لرننگ ہو رہی ہوتی ہے. بہت ساری ریسرچ پاکستان کی بھی ہیں, باہر کی بھی ہیں, کہ جن بچوں کو کوسچن پہ انکریج کیا گیا اور ان کو جواب ان کے اطمینان تک بتایا گیا, سیٹسفائی ہونے تک ان کو الیبریٹ کیا گیا, تو ان کے رزلٹ کمپیریٹیولی بہت بہتر آتے ہیں جو ان بچوں کے جو کوسچن نہیں کرتے. تو میں جو اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ وہ اچھا ریلیونٹ اسپیسیفک کوسچن ضرور پوچھا کریں, اور صحیح کوسچن پوچھنا ایک بہت بڑی اسکل ہے, اور ٹیچر اس کے کوسچن کو رسپانس ضرور کرے اس کی لرننگ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. اس سے صرف ایک کوسچن کو ویلکم کرنے سے جو 21st سینچری کی 4 C's ہیں ان میں سے 3 اسکلز آتی ہیں, کریٹیکل انالیسس, کریٹیوٹی اور کمیونیکیشن. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں آپ میری بات کو؟ اور چوتھی اسکل کے لیے آپ نے پروجیکٹ دینا ہے, پروجیکٹ بیسڈ لرننگ کرنی ہے, اور ان 4 اسکلس کے بغیر ہمارا گلوبلی ایکسل کرنا بہت مشکل ہے. بہت اچھا لگا آپ کی ایکٹیویٹی کو دیکھ کے, بڑی کریٹیو ایکٹیویٹی تھی, کو کریکولر ایکٹیویٹی بھی, اور جو اسپیچ تھی اور جو ویلکم سانگ تھا, جو ہمارا کلچر شو تھا, ویری امپریسو. میں بڑا خوش ہوا ہوں اس ادارے کو دیکھ کر, مجھے خوشی ہوئی کہ ہمارے یہاں اتنے اچھے ادارے ہیں, اور یہ ٹیم کو سب کو کریڈٹ جاتا ہے. فیاض بھائی کی جو نگرانی میں ساری ٹیم کام کر رہی ہے, ہمدان اور ہماری بہن جو ہیں اور فاریز بھائی, تو ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اتنا اچھا آپ نے اسکول اسٹیبلش کیا ہوا ہے. یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے, بچوں کا فیوچر بنانا, اس کی ڈیولپمنٹ کرنا. بات کو ختم کروں گا چونکہ آگے آپ کی سماعتوں کی نظر ایک قطع ضرور کروں گا ایسے موقع پہ. شاداب رہے آمر و فیصل کا گلستان, شاداب رہے آمر و فیصل کا گلستان, کھلتے رہے اس باغ میں ہر دن گل خندہ, ہر روز جہاں باد بہاری کا گزر ہو, ہم خیرہ نصیبوں کے مقدر نثار. بہت شکریہ.